بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ایک بار پھر یہ موقع ہمیں عطا فرمایا کہ اس کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہم جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ آئیے آپ نے جو سوالات بھیجے ہیں ان کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے کتنی دوری سے گزرا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہے یعنی 40 گز سے کم ہے تو نمازی کے سامنے سے ہرگز نہ گزریں، اور اگر مسجد بڑی ہے یا آپ کھلی فضا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنی دوری سے نمازی کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے؟ اس کے سلسلے میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ نمازی قیام میں ہو اور سجدے گاہ پر نظر رکھے، یعنی جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں اس کی نظریں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اسے سامنے سے گزرنے والا نظر نہ آئے۔ اتنی دوری سے نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ اس کی مقدار تقریباً 2 یا 3 صفحے ہوا کرتی ہیں۔ اب نمازی قیام میں ہو یا رکوع کے اندر ہو یا سجدے میں ہو، اتنی دوری کا لحاظ رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نمازی رکوع کے اندر ہے، اب ہم یہ سوچیں کہ نمازی ہمیں دیکھ ہی رہا ہے اور برابر سے ہم گزر جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ نمازی قیام میں ہو اور نظریں اس کی سجدے گاہ پر ہوں، اور مصلی نماز جب پڑھ رہا ہے تو سامنے سے گزرنے والا اسے نظر نہ آئے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے سامنے سترہ قائم کر لے، کوئی لکڑی گاڑ دے یا ٹیبل سامنے رکھ لے یا میز یا کسی بھی چیز کی اس نے آڑ کر لی تو پھر سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد شان قادری صاحب نے ایک سوال ارسال کیا ہے کہ ہاف آستین والی شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہاف آستین یعنی آدھی آستین والی شرٹ میں نماز پڑھنے کو فقہاء کرام نے مکروہ و خلاف سنت بتایا ہے، لہذا قصداً ہاف آستین والی شرٹ میں نماز نہ پڑھیں۔ لیکن کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ آپ ہاف آستین والی شرٹ پہنے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہاف آستین کی بنا پر نماز کو چھوڑیں نہیں، بلکہ اسی صورت میں نماز ادا کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک ہمارے بھائی ہیں فیضان قادری جو قائم گنج کے رہنے والے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ فاتحہ یا نیاز بیٹھ کر دینا چاہیے یا کھڑے ہو کر دینا چاہیے، کون سا طریقہ بہتر ہے؟ دیکھیے، دونوں طریقے درست ہیں۔ آپ فاتحہ نیاز بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی دے سکتے ہیں۔ موقع محل کے لحاظ سے جیسی آسانی ہو، سہولت ہو، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے
کثیر لوگ ہیں، بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تو کھڑے ہو کر بھی فاتحہ دے سکتے ہیں، اور لوگ کم ہیں یا جگہ کی کشادگی ہے تو بیٹھ کر بھی فاتحہ دی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں محمد عدنان قادری، یہ شاستری پارک دہلی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ رمضان کے آخری 3 دنوں میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے عدنان بھائی، پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اعتکاف کتنے قسم کا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا واجب، دوسرا اعتکاف سنت علی الکفایہ، اور تیسرا اعتکاف جو ہے مستحب ہے۔ اگر کسی نے نذر مانی، منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا فلاں تاریخ کا اعتکاف کروں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام ہو گیا تو اسے اپنی یہ منت پوری کرنا لازم ہے، تو اسے اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اس میں روزہ شرط ہے، یہ کم سے کم 1 دن کا ہوگا اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسرا اعتکاف جسے سنت علی الکفایہ کہتے ہیں، یہ رمضان کی آخری عشرے میں ہوا کرتا ہے، یعنی 20 رمضان کو سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعتکاف شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھ کر یہ اعتکاف اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ پورے عشرے کا اعتکاف ہوا کرتا ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی میں سے کسی ایک شخص نے یہ اعتکاف کر لیا تو تمام بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی نے بھی یہ اعتکاف نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ تیسرا اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف مستحب ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ 1 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، آدھے گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، اور کئی دن کا بھی کر سکتے ہیں، بلکہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اس میں اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا، اس میں روزہ شرط نہیں۔ اب اگر کوئی بھائی رمضان کے آخری عشرے میں 3 دن کا اعتکاف کرے تو یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اعتکاف مستحب ہوگا، کر سکتے ہیں۔ اس سے سنت علی الکفایہ اس سے بری ذمہ نہیں ہوں گے، اس کے لیے آخری عشرے کا پورا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ قاسم علی صاحب نے ایک سوال کیا ہے، کیا قرآن شریف کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، قرآن شریف کو آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھونے کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کیے قرآن شریف کو چھوا نہیں جا سکتا۔ ایک ہمارے بھائی ہیں زبیر عالم صاحب، انہوں نے ایک میسج کیا ہے اور اس میں ایک حدیث کے تعلق سے اس کی صحت کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ پوری حدیث انہوں نے بھیجی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت نفل نماز پڑھے ایک سلام کے ساتھ، آیت الکرسی پڑھے اور 7 بار سورہ کوثر یا 15 بار سورہ کوثر پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہو گئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے نماز کافی ہے۔ دیکھیے زبیر بھائی، یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے۔ آج کل فیس بک اور واٹس ایپ پر بے شمار من گھڑت اور بے اصل باتیں حدیث کہہ کر شیئر کی جاتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا جب تک کسی معتبر عالم دین سے کسی حدیث کے تعلق سے معلوم نہ ہو یا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، یا جب تک کوئی آپ نے کسی مستند حدیث کی کتاب میں وہ حدیث نہیں پڑھی ہے، اسے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی جھوٹی بات آگے بڑھانا، اس کی اشاعت کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے تعلق سے کوئی غلط بات منسوب کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جس نے عمدن جان بوجھ کر میری جانب کوئی غلط بات منسوب کری تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لینا چاہیے۔ نوجوان بھائی اس طرف توجہ دیں، آج کل بہت کثرت کے ساتھ غلط چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں قرآن و حدیث کے نام پر، فقہی مسائل کے نام پر، اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ تو جب تک آپ کسی معتبر عالم سے پوچھ نہ لیں یا آپ نے خود
کسی معتبر کتاب میں حدیث پڑھی نہ ہو اس وقت تک شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ محمد عامر بدایونی نے ایک طویل میسج کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جے پور میں 2 آدمیوں کے ساتھ رہتے ہیں جو معاذ اللہ شراب پیتے ہیں۔ یہ ان کو منع کرتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں، کبھی ان سے پیسے لے کر بھی شراب پی لیتے ہیں، تو کہ ایسی صورت میں عامر صاحب تو گناہگار نہیں ہیں؟ دیکھیے، اسلام میں شراب حرام ہے، بلکہ شراب کو ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ بتایا گیا ہے۔ قرآن و سنت میں شراب پینے والے کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شراب پی کر عقل جاتی رہتی ہے، غلط اور اچھائی میں آدمی تمیز نہیں کرتا ہے۔ لہذا ان دونوں آدمیوں کو اگر وہ مسلمان ہیں تو جلد سے جلد توبہ کرنا چاہیے اور اپنے عمل پر نادم و شرمندہ ہوں، اور آئندہ جو ہے وہ شراب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ عامر صاحب، اگر آپ نے انہیں شراب پینے سے منع کیا تو اپنی ذمہ داری آپ نے ادا کی، کیونکہ اب امر بالمعروف یہ ضروری ہے، لیکن دوسری جانب آپ نے انہیں پیسے دیے، تو اگر ان کا قرضہ آپ کے اوپر آ رہا ہے اور آپ نے قرض کے طور پر پیسے دیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی اور سامان کو منگانے کے لیے پیسے دیے اور انہوں نے وہ پیسے شراب میں اڑا دیے، تب بھی اس کا بوال آپ کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن آپ جان رہے ہیں کہ یہ پیسے میں ان کو دوں گا اور یہ اس کی شراب پی لیں گے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ گناہ پر تعاون کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ اور دشمنی کے کام پر کسی کی مدد مت کرو۔ لہٰذا آئندہ آپ اس سے باز آئیں، اس فعل پر توبہ کریں، انہیں سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کی صحبت سے بچیں، کیونکہ غلط صحبت جو ہے آدمی کو غلط طریقے پر گامزن کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، وہ شراب جیسی غلط برائی سے بچیں، اور آپ بھی اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ محسن انصاری، یہ قبول پورہ بدایوں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کے پاس سونے چاندی کے زیور ہیں اور میرے پاس نقدی ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مجھے اپنی بہن اور والدہ کے زیورات کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے یا صرف اپنی کمائی کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ ماں اور بہن کے پاس جو زیور ہیں، اگر وہ خود اس کی مالک ہیں، انہی کی ملکیت ہے، تو اس کی زکوٰۃ ماں اور بہن پر واجب ہے، اور آپ جس چیز کے مالک ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی ماں یا بہن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں، اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% وہ ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہ مقدار کم ہے، یعنی 7.5 تولے سونا نہیں ہے بلکہ 5 تولے ہے، یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے بلکہ 20 تولے ہے، تو نہ سونے کا نصاب پورا ہوا اور نہ چاندی کا نصاب پورا ہوا۔ لیکن جب دونوں کو ہم شامل کریں، ملائیں، تو اس کی اتنی رقم ہو جائے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اور آپ کے پاس اگر اتنی نقدی ہے کہ آپ اس نقدی سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ محسن انصاری صاحب نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ ہماری فیملی سلسلہ قادریہ میں مرید ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور خواتین مرید ہو سکتی ہیں؟ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی فیملی سلسلہ قادریہ میں مرید ہونے کی خواہش مند ہے۔ یہ تو خوش بختی کی بات ہے کہ آپ غوث اعظم کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کسی بھی صحیح العقیدہ سنی باعمل مرشد کے دست حق پرست پر آپ مرید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا، اور خواتین بھی مردوں کی طرح مرید ہو سکتی ہیں۔ محمد راغب صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ رکوع اور سجدے میں کتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، رکوع اور سجدے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا فرض ہے، اور 3 بار تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے، اور 3 سے زائد بار طاق عدد میں تسبیح پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو اگر کوئی شخص رکوع میں گیا اور اس نے تسبیح نہیں پڑھی لیکن 1 مرتبہ سبحان اللہ کی بقدر وہ ٹھہر گیا تو اس کا رکوع ہو گیا۔ یہی حال سجدے کا ہے۔ رکوع اور سجدے میں تسبیح پڑھنا جو ہے سنت ہے، لیکن 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ فرض ہے۔
ایک بہن نے یہ سوال بھیجا ہے کہ ناخن پالش کی موجودگی میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، اگر ناخن پر ناخن پالش موجود ہے، لگی ہوئی ہے، تو اس کی موجودگی میں وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو میں ہاتھ دھونا فرض ہے، اور ناخن پالش کی تہ ناخن پر جم جاتی ہے، وہ پانی کو ناخن کی سطح پر پہنچنے نہیں دیتی، اور ہر وہ چیز جو جسم کی جلد پر جم جائے، پانی کو جسم کی جلد سے مس ہونے نہیں دے، تو اس کی موجودگی میں وضو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی غسل ادا ہوگا۔ لہذا وضو کرنے سے پہلے ناخن کی پالش کو کھرچنا لازم و ضروری ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ وتر میں دعائے قنوت کی جگہ قل هو اللہ پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، وتر میں مطلقاً دعا کرنا واجب ہے، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ واجب ہے، اور خاص طور پر دعائے قنوت پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو پہلی فرصت میں دعائے قنوت پڑھنا چاہیے، اور اگر وہ دعائے قنوت نہیں پڑھیں گے، آپ کو یاد ہے، تو سنت کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ لیکن اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اگر کسی بھائی کو یہ دعا بھی یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ وہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ سکتا ہے۔ اگر بالفور یہ دعا بھی اسے یاد نہیں ہو سکی تو پھر وہ قل هو اللہ پڑھ سکتا ہے، اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ والد اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان اپنی جائیداد وغیرہ تقسیم کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیا اس میں کمی بیشی جائز ہے؟ دیکھیے، ہر شخص اپنی زندگی میں اپنی زمین و جائیداد کا خود مالک و مختار ہے، اسے اپنی ملکیت میں پورا تصرف کرنے کا اختیار ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے وہ منع کرے یا اس کی ملکیت میں خود تصرف کرے۔ لہذا والدین اگر حیات ہیں اور اپنی زمین جائیداد کو اولاد کے درمیان اپنی خوشی سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اگرچہ ان کی حیات میں اولاد کا اس زمین جائیداد پر کوئی شرعن حق نہیں ہے، یہ والدین ہی کی ملکیت ہے، لیکن اپنی رضامندی سے اگر وہ اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد، زمین وغیرہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے انہیں یہ اجازت دی ہے، یہ ان کی جانب سے اولاد کے حق میں تحفہ ہدیہ ہوگا۔ لیکن اس کا خیال رکھیں کہ جب اپنی حیات میں اپنی زمین جائیداد وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں تو اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کو محروم نہ کریں، کسی کو میں کہ حق کو زیادہ دینا اور کسی میں کم کرنا یہ جائز نہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں نعمان بن بشیر، یہ روایت کر رہے ہیں کہ ان کے والد بشیر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام ہدیہ کے طور پر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اے بشیر، کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو غلام دیا ہے؟ تو بشیر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے صرف نعمان کو ہی غلام دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، ان سے غلام واپس لے لو۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَدْلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، کہ اپنے اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو، عدل و انصاف سے کام لو۔ لہٰذا اب یہ اپنی حیات میں اگر والدین زمین جائیداد وغیرہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو عدل و انصاف سے کام لیں، کسی کو محروم نہ کریں، کسی کو نقصان نہ دیں۔ البتہ اگر کسی بیٹے کے حالات کمزور ہیں یا ایک بیٹا ہے بہت فرمانبرداری کر رہا ہے، ہر وقت خدمت میں لگا رہتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری میں آگے ہے، تو اسے کچھ مال زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ دوسری اولاد کو نقصان یا ضرر دینے کا خیال نہ ہو۔ محمد اکرام صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے وضو کیا تو اس سے فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، وضو جس مقصد کے لیے کیا جائے اس سے ہر قسم کی عبادت ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر نماز جنازہ کے لیے آپ نے وضو کیا ہے تو اس سے فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، واجب بھی ادا کر سکتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وضو جو ہے وہ طہارت کاملہ مطلقہ ہے، اس سے ہر قسم کی عبادت ادا کی جا سکتی ہے۔ ارشد بدایونی نے ایک سوال ارسال کیا ہے کہ تیمم کرنے کی کب اجازت ہے اور کس چیز سے کیا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو
تو تیمم کرنا جائز ہے۔ مثلاً اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے، مسافر ہے، اور اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور آگے 1-2 میل تک امید نہیں کہ اسے پانی دستیاب ہو اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اسے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی تو پاس موجود ہے لیکن بیمار ہیں، پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگی، یا ماہر طبیب نے بتا دیا کہ تمہارے لیے پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے، اس بات کا اسے تجربہ بھی ہے یا ظن غالب ہے یا یقین ہے۔ ان تمام صورتوں میں اسے پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، لہذا وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی سامنے موجود ہے لیکن اگر وہ جائے گا تو اس کا سامان کوئی چوری کر کے لے جائے گا، یا دشمن حملہ کر دے گا، یا درندہ حملہ کر دے گا، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس صورت میں بھی وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیمم کن کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ تو جو چیز بھی جن سے زمین سے ہے، یعنی مٹی، پتھر، ریت، چونا، ان تمام چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کے اندر 2 فرض ہیں۔ پہلے تو آپ نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، پھر دونوں ہاتھوں کو آپ کھولیے، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور پاک مٹی پر ایک ضرب لگائیں۔ اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو اسے جھاڑ لیں اور اسے پورے چہرے پر مل لیں، یعنی پیشانی سے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک بہت اچھی طرح سے ہاتھوں کو مل لیں۔ پھر دوسری ضرب لگائیں اور ان ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مل لیں۔ یہ 2 ہی فرض ہیں، اس سے آپ کا تیمم ادا ہو جائے گا۔ محمد آصف اولے کے رہنے والے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ میں قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، قہقہے سے وضو کا ٹوٹ جانا یہ خلاف قیاس ہے، یعنی عقل کا تقاضا، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، زور سے ہنسنے سے وضو کا ٹوٹ جانا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن ایک حدیث میں وارد ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھلی فضا کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ آپ کی اقتدا کیے ہوئے تھے کہ ایک شخص کسی سواری پر سوار ہو کر آیا، اس کی آنکھ کے اندر بینائی میں کچھ ضعف تھا، لہذا سامنے گڈھا اس سے نظر نہیں آیا اور سواری سمیت اس میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ میں سے بعض لوگوں کی ہنسی نکل گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو زور سے ہنسے ہیں وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں زور سے ہنسنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اب یہ نماز رکوع سجدے والی تھی اور یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، لہذا فقہاء کرام کا یہ قاعدہ ہے کہ جو حدیث خلاف قیاس ہو، قیاس کسی اور چیز کا تقاضا کر رہا ہے اور حدیث کوئی اور چیز بتا رہی ہے، تو پھر حدیث پر عمل کیا جائے گا اسی حد تک جس حد تک حدیث میں وہ بات بیان کی گئی ہے۔ سجدہ تلاوت میں اگر کسی نے زور سے قہقہہ لگا دیا یا نماز جنازہ میں کسی نے قہقہہ لگایا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ رکوع اور سجدے والی نماز نہیں ہے۔ اس نماز پر نماز جنازہ یا تلاوت، سجدہ تلاوت کو قیاس نہیں کریں گے۔ ہمارے کسی بھائی نے 3 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ میری کئی سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، جس میں ہر نماز کے ساتھ میں قضا نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن رمضان میں میرا طریقہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں ایک نماز سیٹ کر لیتا ہوں اور پورے رمضان اسی نماز کو پڑھتا ہوں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، قضا نماز کی تعیین کرنا ضروری ہے کہ ہم کس دن کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، صرف بہتر ہے۔ مثلا اگر 1 مہینے کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے دن کی 5 نمازیں پڑھیں، پھر دوسرے دن کی 5 نمازیں ادا کریں، پھر تیسرے دن کی، اس طرح پورے مہینے کی نمازیں ہم ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص 1 مہینے کی پہلے فجر کی نمازیں ادا کر لیں اس نے،
پھر ظہر کی نماز ادا کر لی، پھر عصر مغرب کی اور پھر عشاء کی نماز ادا کر لی، تو یہ اس طرح بھی قضا نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھیں۔ اولا ضلع بریلی سے ابو سعید صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ ہاتھ یا گلے میں تعویذ باندھ کر خود کو محفوظ سمجھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز میں اثر پیدا کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ تعویذ کا حال بھی دوا کی طرح ہے کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو دوا کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، علاج کرانا، دوا کھانا یہ سنت ہے، لیکن دوا کے اندر شفا نہیں ہوتی ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ ہمارا بارہا کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ دو شخص ہیں، سیم بیماری ہے انہیں اور سیم ان کا علاج کیا گیا، لیکن ایک کو فائدہ ہو رہا ہے اور ایک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوا صرف ذریعہ اور سبب ہے، شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہی حال تعویذ کا ہے کہ تعویذ کے اندر بھی اثر اللہ رب العزت ہی پیدا فرماتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تعویذ یہ ایک ذریعہ ہے، اس سے حفاظت بھی ہوا کرتی ہے، برکتیں بھی ملا کرتی ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور مسلمان یہ مانتے ہیں کہ مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی تمام چیزیں سبب اور وسیلے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہذا دنیا دار الاسباب ہے، اس میں اسباب اور وسائل اختیار کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہاتھ یا گلے میں تعویذ باندھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری حفاظت ہوگی، حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اور یہ ذریعہ ہے، تو اس میں کوئی شرم قباحت و ممانعت نہیں ہے۔ محمد غیاث قادری سالمی حیدرآباد سے انہوں نے 2 سوال بھیجے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ لیٹ کر نماز کس طرح ادا کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی سخت بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ لیٹ کر نماز ادا کرے۔ لیٹ کر نماز ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف اپنے پیر کر لیجئے اور سرہانے یعنی گدی کے بل لیٹ جائیے اور سرہانے کوئی تکیہ یا کوئی موٹی چیز لگا لیجئے اور اشارے سے نماز ادا کر لیجئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چت لیٹ جائیے اور رخ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیجئے اور اشارے سے رکوع سجدے ادا کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ محمد غیاث صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے زمانے میں کوئی مرید نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے، کسی سنی صحیح العقیدہ باعمل متصل سلسلہ شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا مستحسن ہے۔ اس اصطلاح میں بیعت علی الخیر کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف قسم کی بیعت لینا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایمان پر بیعت لیا کرتے تھے، کبھی جہاد پر بیعت لیا کرتے تھے، کبھی صحابہ سے خیر کے کام کرنے پر بیعت لیا کرتے تھے، برے کام چھوڑنے پر بیعت لیا کرتے تھے۔ لہذا بیعت لینا یہ نبی کی سنت ہے، اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور نبی اور صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے، اس میں خیر و برکت ہے۔ اور یہ طریقہ بزرگان دین سلف صالحین سے رائج ہے کہ وہ خود کسی کامل بزرگ کے دست حق پرست پر مرید ہوتے ہیں اور مخلوق خدا کو خیر کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں خیر کی دعوت دیتے ہوئے مرید کرتے ہیں، اور یہ عقل کے بھی انتہائی قریب ہے۔ دیکھیے، آپ ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر استاذ کے آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ علوم و فنون کا اول تو حاصل کرنا انتہائی بغیر کسی استاذ کے دشوار ہے، اور حاصل ہو بھی گئے تو اس میں کمال و مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح باطن کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، روحانیت پیدا کرنے کے لیے، سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے کسی شیخ کامل کی انتہائی ضرورت ہے۔ بغیر شیخ کامل کے روحانیت میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا
شریعت نے اجازت دی ہے اور اسے مستحب اور مستحسن قرار دیا ہے، اور مسلمان جس طریقے کو اچھا سمجھیں حدیث کی روشنی میں وہ طریقہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ محمد فرمان ساکن میرا جی چوکی بدایوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کپڑوں پر اگر خون لگ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے فرمان صاحب، خون نجاست غلیظہ ہے، اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے اور 1 درہم کی مقدار لگی ہے یا 1 درہم سے زیادہ لگے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں خون کو صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر 1 درہم سے زیادہ کپڑوں پر خون لگ گیا تو اس کا دھونا فرض ہے، اور 1 درہم کی مقدار لگا تو اس کا دھونا واجب ہے۔ ہاں معمولی لگا ہے، 1 درہم کی مقدار سے کم ہے تو اس کی موجودگی میں نماز ہو جائے گی، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دھو لیا تو بہتر ہے۔ اب 1 درہم کی مقدار کتنی ہے؟ تو ہتیلی کے اندر جو گھیرا ہے، گولائی ہے، اس کے بقدر 1 درہم کی مقدار ہوا کرتی ہے۔ کیف انصاری جو غوثیہ چوک اولا ضلع بریلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے، لیکن ہم جو دوا کھاتے ہیں اس میں الکحل ہوتا ہے، تو کیا اس دوائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اسلام میں شراب پینا یقیناً حرام ہے، اس کا پینا اشد گناہ ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ بہت سی دوائیوں میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے، تو جن دوائیوں میں الکحل ملا ہوتا ہے فقہاء کرام نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت ممنوع چیز کو جائز قرار دے دیتی ہے۔ چنانچہ بعض دوائیوں کی بقا کے لیے، ان کے زود اثر کے لیے الکحل کو ملانا لازمی ہے، ان سے پرہیز نہیں کیا جا سکتا، ان سے بچا نہیں جا سکتا، اور ان کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث سے مستنبط قواعد کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ جن دوائیوں کے اندر الکحل ملا ہوا ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے کہ واش بیسن پر وضو کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، آپ واش بیسن پہ وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ محمد فیض قادری صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، کچھ دن وہ سسرال میں رہی، پھر میکے آ گئی، دوبارہ سسرال نہیں گئی، اس نے اپنے شوہر سے طلاق لیے بغیر دوسرا نکاح کر لیا، تو کہ یہ نکاح منعقد ہوا اور اس کے گھر سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے فیض بھائی، جب اس لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے تو بدستور وہ اس کے نکاح میں ہے، اس کا دوسرا نکاح کرنا مطلقاً باطل ہے، ہرگز نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسے پہلی فرصت میں اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے، اپنے اس غلط فعل پر ندامت اختیار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ دوسرے والے مرد سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی ہے، اپنے گناہ پر اصرار کرتی ہے، تو اس سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے انہی سوالوں پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اسکرین پر ایک نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسے اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ سوال برائے سوال نہ ہو، سوال ایسا ہو جس سے آپ کو بھی فائدہ ملے اور دوسرے حضرات کو بھی فائدہ پہنچے۔ دینی معلومات پر مشتمل سوال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔